السلام علیکم. مجھے ایف ڈی کی جوائننگ پروسیس کے بارے میں بتانا تھا. جیسے ہی مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر ای میل کے تھرو ملا، ساتھ ہی مجھے میسج آ گیا تھا، لیکن میں نے انتظار کیا کہ مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر ہارڈ کاپی میں مل جائے، میرے گھر پہ وہ ڈیلیور ہو جائے. یہاں پہ میں نے غلطی کی تھی، کیونکہ اگر میں ان دی فرسٹ پلیس ہی جا کے اپلائی کر دیتی تو میرا میڈیکل جو ہے وہ زیادہ آسانی سے ہو جاتا. ای میل کے 2 دن کے بعد مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر میرے گھر پہ ریسیو ہوا. اس کے اندر مینشن تھا کہ آپ کی ڈگریز کی فوٹو کاپیز اٹیسٹیڈ، ایکسپیرینس لیٹر کی فوٹو کاپیز اٹیسٹیڈ، CNIC کی فوٹو کاپی اٹیسٹیڈ، اس کے علاوہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ، جوائننگ رپورٹ اور ڈومیسائل ہونا چاہیے. جوائننگ رپورٹ اور کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا جو ٹیمپلیٹ تھا وہ میں نے انٹرنیٹ سے نکالا تھا. جوائننگ رپورٹ کے اندر ساری انفارمیشن لکھنی تھی کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، اور اپوائنٹمنٹ لیٹر کا جو نمبر تھا وہ بھی لکھنا ہے. وہ F. کچھ کر کے سٹارٹ ہوتا ہے. اور جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے گیزیٹڈ آفیسر سے اٹیسٹ کروانا ہے، یعنی کہ 17 گریڈ یا اس سے اوپر کے. اور جو ڈومیسائل ہے وہ آپ نے اپنے علاقے کے DC آفس سے ویریفائی کروانا ہے. میرا اسلام آباد کا ڈومیسائل تھا، اس لیے میں اسلام آباد سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر گئی. وہاں پہ میں نے وہ ایک بنڈل آف ڈاکیومنٹس کا سبمٹ کروایا اور اس کو میں نے ویریفائی کروایا. اس بنڈل میں میرے میٹرک کی سند تھی، اس کے علاوہ CNIC کی کاپی تھی، گھر کی رجسٹری تھی، یہ سب اٹیسٹ ہونے ضروری ہیں. اس کے علاوہ ووٹر نمبر تھا جو کہ 8300 پہ اپنا CNIC سینڈ کرنے کے بعد ریسیو ہوا تھا، اس کا اسکرین شاٹ لگانا تھا. اس کے بعد 2 دن کے بعد ڈومیسائل جو ہے وہ آپ کا ویریفائی ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں لے کر FD کے آفس میں جانا ہے، اور وہاں پہ وہ آپ کو میڈیکل لیٹر دیتے ہیں، اور میڈیکل لیٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ جا کے آپ نے میڈیکل کروانا ہے. یہاں پہ میں ایک اور چیز مینشن کر دوں کہ اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس HEC سے ویریفائڈ نہیں بھی ہیں، آپ کی ڈگریز، اور آپ کا جو ڈومیسائل ہے وہ DC آفس سے ویریفائی نہیں ہے، تب بھی آپ اپنے جو اویلیبل ڈاکیومنٹس ہیں وہ جا کے آپ سبمٹ کروا دیں، کیونکہ یہ ویریفیکیشن کے لیے وہ آپ کو 1 مہینے 1.5 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. تو جو مین چیز ہوتی ہے وہ میڈیکل ہوتی ہے. ویٹ نہیں کرنا ہے کہ جب تک سارے ڈاکیومنٹس ویریفائی نہ ہو جائیں تب جا کے اپلائی کریں گے، اس چیز کا ویٹ نہیں کرنا ہے. آپ نے ان دی فرسٹ پلیس جا کے میڈیکل کروانا ہے، اور جتنے ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ نے سبمٹ کرنے ہیں. جب یہ سارے ڈاکیومنٹس FD کے آفس میں لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو وہ ایک اور فارم دیتے ہیں جو آپ کو فل کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ سے پکچرز مانگی جاتی ہیں. تو 4-5 پکچرز جو ہیں وہ آپ کے پاس لازمی موجود ہونی چاہیے، کیونکہ آگے میڈیکل میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. جو ہمارا سینٹر بنا تھا میڈیکل کا وہ G7 پیمز ڈسپینسری تھی. جب ہم وہاں گئے تو 11 بج رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ غلط ٹائم پہ آئی ہیں، تو آپ کو صبح 8:30 سے 10 بجے کے بیچ میں آنا ہے، تبھی آپ کا میڈیکل ہوگا. نیکسٹ ڈے جب ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے ہیپیٹائٹس کی ایک چٹ بنا کے دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو جا کے نوری ہاسپٹل سے کروانا ہے اور خود پے کرنا ہے. نوری ہاسپٹل جا کر ہم نے وہ ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ کروایا، اور 3 گھنٹے بعد اس کی رپورٹ ملی، اور وہ ٹیسٹ جو تھا وہ تقریباً 2000 روپے میں ہوا تھا. وہ والی جو ہمارے پاس جب رپورٹس مل گئیں تو ہم دوبارہ سے ڈسپینسری واپس گئے. پھر انہوں نے وہاں پر ہمیں کچھ اور چٹس دیں جو کہ بلڈ ٹیسٹ کی تھیں اور ایکس رے کی تھیں. وہاں پہ ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ کی لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی تھیں. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو 2 دن سے آ رہے تھے لیکن ان کی باری نہیں آ رہی تھی، اور اس دن صرف بلڈ ٹیسٹ ہی ہو سکا تھا، ایکس رے کی باری آئی ہی نہیں. پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ ہم گئے صرف ایکس رے کے لیے، اور اس دن ہم تقریباً 7:30 بجے 7:15 بجے پہنچ گئے تھے. وہاں پہ گیٹ بھی نہیں کھلا تھا، لیکن پھر بھی کافی رش ہو گئی تھی، اور لائن میں لوگ باہر بھی گیٹ کے لگے ہوئے تھے. تو اگر اس طرح کا کام یا میڈیکل کروانا ہو تو آپ کو صبح بالکل جلدی ٹائمنگ میں جانا چاہیے. اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو رپورٹ آنے میں 1 دن مزید لگا. جب ہم دوبارہ سے گئے 4-5 دن تقریباً میڈیکل کے لگ گئے تھے. جب ہم دوبارہ سے گئے تو ساری رپورٹس آ چکی تھیں. انہوں نے ڈاکٹر کو بھیج دیں. ڈاکٹر نے ہمارا ٹیسٹ کیا، آئی ٹیسٹ کیا، بلائنڈنیس جس میں انہوں نے دیکھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ ایک چارٹ سا لگا ہوا تھا، اس میں انہوں نے دونوں آئی کا الگ الگ سے ٹیسٹ کیا. اور اگر کسی کی گلاسز لگتی ہیں تو وہ لازمی اپنی گلاسز ساتھ لے کر جائیں، ورنہ پھر وہ آپ کو اپروو نہیں کرتے ہیں.
وہاں سے میڈیکل لیٹر ملنے کے بعد وہ ایف ڈی کے آفس میں سبمٹ کروا دیا، تو یہاں پر ہماری جوائننگ ہو گئی۔ اسی کے اوپر پے ایشو ہوتی ہے، یہاں سے آپ کی پے جو ہے وہ کیلکولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تقریباً 2-4 ہفتے کے اندر اندر وہ آپ کو اسکول بھی الاٹ کر دیتے ہیں کہ کس اسکول میں آپ نے جانا ہے اور کہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ میڈیکل کرواتے ہوئے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ پکچرز تو آپ نے 4-5 رکھنی ہی ہیں، وہ آپ سے مانگیں گے وہاں پہ بھی وہ آپ سے CNIC مانگیں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو کورونا کی ویکسینیشن کروائی ہے اس کی فوٹو کاپی بھی وہ آپ سے مانگیں گے، وہ جو ایک کارڈ ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں بھی ساتھ رکھنی پڑتی ہیں۔ اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر کی بھی کافی ساری کاپیز 4-5 کاپیز کروا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے، کیونکہ سم ٹائمز اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ڈومیسائل ویریفیکیشن کے ٹائم پہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے، اور کہیں پہ بھی وہ آپ سے مانگی جا سکتی ہے، تو اس کی کاپیز بھی کروا کے آپ نے رکھنی ہے، کیونکہ اوریجنل آپ نے کسی کو نہیں دینی، جہاں پہ بھی ریکوائر ہوگا آپ نے اس کی کاپی دینی ہے۔ HEC سے اپنی ڈگری ویریفائی کرنے کے لیے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو HEC کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا اور وہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ وہی لاگ ان کریں گے۔ جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے واک ان اٹیسٹ کروانی ہے یا پھر آپ نے کوریئر کے تھرو اٹیسٹ کروانی ہے۔ اگر کوریئر کے تھرو اٹیسٹ کروانی ہے تو ڈگری اٹیسٹیشن کے 1000 اور 1000 ٹرانسکرپٹ کے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ نے واک ان کروانا ہے تو ڈگری اٹیسٹیشن کے 1000 اور ٹرانسکرپٹ اٹیسٹیشن کے 1000 کے علاوہ 5000 وہ آپ سے آن دا اسپاٹ لیتے ہیں، کیونکہ وہ اسی ٹائم پہ آپ کو اٹیسٹ کر کے دیتے ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کوریئر کے تھرو کروایا تھا، اس لیے میں نے وہ والا آپشن سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد ڈگری اور ٹرانسکرپٹ کی جو اسکینڈ کاپیز ہیں وہ اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں، CNIC کا فرنٹ اور بیک بھی اپلوڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی اپلیکیشن آپ کی سبمٹ ہو جاتی ہے تو انیشیل سیکیورٹی میں 10 سے 15 دن لگتے ہیں۔ 10 سے 15 دن کے بعد آپ کو ای میل بھی آتی ہے اور میسیج بھی آتا ہے، جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کوریئر کے تھرو آپ اپنی ڈگریز اور ٹرانسکرپٹ بھجوا دیں، اور کوریئر ریسپٹ کی جو پکچر ہے وہ بھی آپ اپلوڈ کر دیں اپنے اسی اکاؤنٹ پہ جو کہ HEC کا ہے۔ اس کے لیے TCS اگر آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں۔ آپ کو اپنی ڈگری، ٹرانسکرپٹ اور ان دونوں کی کاپیز اور CNIC کی کاپی، اور اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن فارم جو ہے وہ بھی آپ کو بھیجا جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ پہ ہی، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس پہ سگنیچر کرنے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ نے TCS کے تھرو بھجوانی ہے HEC کو۔ اس کے بعد 10-15 دن کے بعد اٹیسٹ کر کے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے گھر کے ایڈریس پہ بھجوا دیتے ہیں جو آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے بھیجتے ہوئے، اور جو پیسے ہیں وہ آپ سے کوریئر والے ہی لیتے ہیں، تقریباً 2300 کے قریب، 2000 ڈگری اور ٹرانسکرپٹ کے، اور باقی ان کے سروس چارجز۔ BS اور MS کی اٹیسٹیشن لازمی ہوتی ہے۔ میٹرک اور FSC کی اگر نہیں بھی کی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کیس آپ کو وہ خود سے کہیں کہ آپ کروا کے لائیں تو پھر وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔